بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز زوریہ مقبول جان کے ساتھ۔ ابھی آپ نے گفتگو سنی، امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک خطاب کیا افغانستان سے انخلا کے بعد، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی کامیابیوں کا جہاں ذکر کیا وہاں ایک خاص بات یہ کہی کہ ہم کتنا عرصہ اس جنگ کے اندر پیسہ جھونکتے رہیں اور ہم نے کیا حاصل کیا، کیا وصول کیا، یہ ساری داستان انہوں نے سنائی۔ اور اس گفتگو کے بعد ایک اور منظر جو ہے وہ قوم نے دیکھا کہ ایک طرف تو یہ قوت جو کہ شکست کھا کے وہاں سے بھاگی، اور وہ قوت جس کو اللہ نے فتح عطا کی، وہ کس انداز میں اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے، وہ بھی منظر دیکھیے گا ذرا۔ جی یہ مناظر ہیں، سجدہ شکر ادا کیا جا رہا ہے اس رب کی ذات کا جنہوں نے فتح جو ہے وہ نصیب کی۔ اور آج پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بار پھر دنیا کو یاد دلایا کہ 90 والی غلطی نہ کرے، طالبان کو تسلیم کرے، ان کا ساتھ دے۔ اور دوسری جانب طالبان جو ہیں وہ حکومت سازی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور کسی بھی وقت جو ہے نئی حکومت کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ قطر میں جو سیاسی دفتر ہے طالبان کا، وہاں بھارت کے نمائندوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے طالبان کی قیادت سے۔ کیا یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے پروگرام کے اندر۔ اوریہ مقبول جان صاحب سے میں کہوں گا کہ اوریہ صاحب یہ جو مناظر، دو منظر ہیں، ایک تو ایسے شخص کی گفتگو کہ جو 20 سال وہاں پہ پیسہ جھونک کر شکست کھا کر واپس گیا، اور دوسری طرف وہ منظر کہ جو بے سر و سامانی کے عالم کے اندر جس طریقے سے جدوجہد ہوئی ہے اور اس کے بعد اللہ کا شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے، وہ منظر بھی دیکھا۔ تو یہ کیا سبق مل رہا ہے دنیا کو ان مناظر سے؟ دیکھیں، یہ سجدہ شکر بیت اس وقت میری آنکھ میں آنسو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، سچی بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے ایک بات نے کہا تھا کہ دنیا میں ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے آئی۔ یہ کیا لوگ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، صابر و شاکر لوگ ہیں، اور انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرتا ہے۔ اور دوسری جانب میں جو بائیڈن کی تقریر کے دو فکرے آپ کو سناتا ہوں عثمان صاحب، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ اس شخص کو اس بات پہ کامیابی کہہ رہا ہے کہ اٹ واز دا بگیسٹ ایئر لفٹ ان دا ہسٹری، کہ ہم نے انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگوں کو نکالنے کا سب سے بڑا آپریشن کیا، یعنی ہم بھاگنے پہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ بگیسٹ ایئر لفٹ ان دا ہسٹری، کہ انسانی تاریخ میں اتنے لوگوں کو کبھی جہازوں سے پکڑ کے وہاں سے نہیں نکالا گیا جتنا ہم نے کیا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم انسانی جانوں کو بچانے کے لیے ہم نکلے۔ آج سے تقریباً 15-20 دن پہلے اس نے تقریر کی تھی، اور اس نے کہا تھا ہمارا مشن افغانستان میں مکمل ہو گیا ہے، اور وہ مشن اسامہ بن لادن تھا۔ اسامہ بن لادن جو ہے یہ 2012 کے اندر شہید ہو چکے تھے، اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اس کے بعد سے ہر روز $145 ملین روزانہ خرچ کرتا تھا امریکہ۔ کیا کوئی اس کا حساب پوچھ سکتا ہے امریکہ سے؟ کسی صدر سے پوچھ سکتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ پاکستان کے بے شمار اینکرز بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ مشن تو امریکہ نے کمپلیٹ کر کے چلا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس ذلت کی شکست ہوئی ہے عثمان صاحب کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک، ویتنام ہو، سیکنڈ ورلڈ وار کو، ورلڈ وار کو، باقی ورلڈ، جب تک کسی جگہ پہ آکوپیشن فورسز موجود نہیں ہوتی تھی اس وقت تک اس علاقے کے اندر ان کا اسلحہ اور باقی چیزیں مال غنیمت میں نہیں آتی تھی۔ اچھا، اور یہ سب ساتھ ہی ایک بڑا اہم لفظ کہا کہ اب ہماری ساری توجہ چین کی جانب ہوگی۔ ابھی چین کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ساتھ بائیڈن صاحب نے کل یہ کھلا اعلان کیا۔ جی، یہ میں نے دیکھیں عثمان، آج سے تقریباً 2009 میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ امریکہ اب افغانستان سے آہستہ آہستہ نکلے گا، لیکن اس کو نکلنے کو نہیں دے گا۔ اور نکلنے کون نہیں دے گا؟ انڈیا اور اسرائیل نہیں نکلنے دے گا۔ اور کیوں نکلے گا؟ کیونکہ انہوں نے کنٹینمنٹ آف چائنا کا پورا پروگرام بنا لیا ہے، اور وہ رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ جو تھی وہ بڑی واضح تھی کہ تم اب یہاں سے نکلو، لیکن انڈیا نے اور اسرائیل نے مل کے ان کو وہاں پھنسایا۔
آج اسرائیل کی بھی ذلت و رسوائی ہوئی اور انڈیا کی بھی ذلت و رسوائی. آپ کو پتہ ہے 48 جو ہیں اسرائیلی جو ہے وہاں سے ایویکویٹ کیے گئے ہیں. 48 اسرائیلی وہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے کسی نہ کسی مشن کے وہاں موجود تھے. میں صرف آپ کو مال غنیمت کے طور پہ دیکھیں آپ کیا کیا کچھ ہے. ابھی تو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس وقت کابل ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی آج ثانق زئی صاحب ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں 20-25 دن میں ہم کابل ایئرپورٹ کو صحیح کر لیں گے, اور آج ایک فلائٹ پہنچی بھی ہے جو کابل ایئرپورٹ پہ لینڈ کی ہے. آپ دیکھیں اس وقت افغانستان میں جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہے اس طرح کوئی زندگی میں بزدلوں کی طرح کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. 22,174 ہموی ٹینک, 22,174. عثمان صاحب ایک ہموی ٹینک جو ہے یہ ملینز آف ڈالرز کا ہے. یہ امریکہ کا سب سے دفاعی ٹینک ہے. اس کا 636 M1 117 یہ ٹینک ہے. 155 مائن پروف ویکلز ہیں جو مائن سے بھی گزر جاتے ہیں. یہ ان کی وہ ایجاد ہے کہ جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں. 8,000 ٹرکس ہیں, 1,62,043 ریڈیو وہ جو وائرلیس ٹرکس ہیں, 16,035 جو ہے نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں جس کے بارے میں وہ خوف زدہ ہے کہ ہم یہ چھوڑ کیسے آئے. 3,58,530. اچھا شاہ محمود قریشی صاحب نے جو آج کہا, جو وزیر خارجہ نے اوریہ صاحب جو آج دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ 1990 والی غلطی نہ کرو, طالبان کی اس وقت ضرورت ہے, حمایت کرو, ان کو اکیلا نہ چھوڑو, یہ کتنا امپورٹنٹ میسج ہے ویسٹ کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ ویسٹ جو ہے اس وقت خود خوف زدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو روس کو نکالا تھا تو وہ سمجھتے تھے اب ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا, ہم نہ بھی مدد کریں تو یہ تباہ برباد ہو جائیں گے, اور افغانستان تباہ برباد رکھنا چاہتے تھے اور انہیں باقاعدہ رکھا. جو افغان ٹاکس ہوئی ہیں آپس میں اس زمانے میں مجاہدین کی, اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ مجددین کو لانے میں کس حد تک امریکہ اور ویسٹ نے رول ادا کیا تھا تاکہ یہاں لڑائی ہوتی رہے اور یہاں انکلوسیو گورنمنٹ نہ بنتی رہے. لیکن روس اور چین امریکہ کے مقابلے میں بہت ہوشیار ہیں اور بہت تیز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تاجکستان, ازبکستان, کرغزستان, ایران, یہ لوگ تیز ہیں. عقل اگر کسی کی سیدھی نہیں ہو رہی تو ابھی تک پاکستان کی نہیں ہو رہی, اور وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ابھی تک ہم دو کشتیوں میں سوار ہیں. ہم دیکھتے ویسٹ کی طرف ہیں اور چاہتے یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ ہماری دوستی بھی ہو جائے. پہلے تو ویسٹ کے طالبان تو خود ویسٹ کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں, تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ طالبان تو خود پوری دنیا کو میسج دے رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار. بالکل کام کرنے کو تیار ہیں, لیکن مسئلہ ایک بات ہے آپ دیکھیے گا جس دن انکلوسیو گورنمنٹ بنی ویسٹ آخری ہوگا ان کو ایکسپٹ کرنے والا. روس, چین, ایران, پاکستان کے لوگ پہلے ہوں گے سب سے پہلے. بہت شکریہ اوریہ صاحب, ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ ذکر کریں گے ملکی سیاست کا. آ جائیں جی, جانا تو انہوں نے جیل ہے, اور اگر وہ سمجھتے ہیں وہ 2 سال پڑھے ہیں برگر شرگر کھائیں وہاں, 2 سال کے بعد دیکھیں کیا حالات ہوتے ہیں, کس قسم کا سیاسی ماحول ہوتا ہے, کس قسم کے سیاسی حالات ہوتے ہیں 2 سال کے بعد. تو وہ بزنس مین ہے, سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے. جی ناظرین, شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں. نواز شریف صاحب کے بارے میں پوچھا کہ سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 2 سال سابق وزیر اعظم صاحب برگر شرگر کھائیں اور پھر سوچیں آنے کا. ایک طرف تو حکومت کی کوشش کرتی رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپس لایا جائے, وہ یہاں عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں, واپس آئیں اور جیل جائیں. اب 2 سال کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں اس بارے میں وزیر داخلہ صاحب فرما رہے ہیں. ایک جانب تو 2 سال کا ریلیکسیشن دینے کو تیار ہے, دوسری طرف لانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں. اور یہ صاحب آخر حکومت سنجیدہ کس میں ہے؟ کیا اس بات سے خوفزدہ ہے نواز شریف صاحب کی آمد سے؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے حکومت نواز شریف کی آمد اور ناآمد سے تو خوفزدہ والی صورتحال نظر نہیں آتی. میرا خیال ہے عمران خان جیسی ویک اور جس طرح کی پرفارمنس والی گورنمنٹ تھی, اگر ذرا سی بھی سخت اپوزیشن ہوتی تو اس وقت بہت سارے معاملات جو تھے بالکل مختلف روش میں چلے جاتے. حالت یہ ہے کہ اس کو ایک ایسی اپوزیشن ملی. آج کے دن کو دیکھ لیں, مریم نواز کے بیانات دیکھ لیں, باقی بیانات دیکھ لیں, بلاول کا وہاں پر جو اس کا کشمور کے اندر بیان دیکھ لیں, اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا ایک اور دعویٰ دیکھ لیں کہ ہم جا رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. آپ خود سوچیں, خود ایک صرف سب سے مضبوط ترین پارٹی جو ہے نون لیگ ہے, جو پریزیڈنٹ ایک بیان دیتا ہے تو سینئر وائس پریزیڈنٹ اس کی نفی آ کے کرتا ہے, وہ ان کا ذاتی خیال ہے. سینئر وائس پریزیڈنٹ تو ایک اور آدمی ترجمان آ کے بیان دیتا
کنفیوژن مجھے سمجھ نہیں آتی، ذاتی خیال کہاں آتا ہے اور پارٹی لائن کہاں آتی ہے، یہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود مولانا فضل الرحمان جو ہیں اسی طرح کا دھرنا لے کے چلے تھے، نہ ان کو بلاول نے وہاں سے الوداع کہا تھا، نہ ان کو یہاں سے لاہور سے نواز شریف نے الوداع کہا تھا، وہ اکیلے بچا کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ آج کل وہ بلاول کے خلاف زیادہ بات کرتے ہیں لیکن نواز شریف کے خلاف بات نہیں کرتے، لیکن اس وقت وہ دونوں کے خلاف بات کر رہے تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت یہ سارے جلسے جتنے ہو بھی رہے ہیں یہ بیسیکلی اس فضا کو گرم کرنے کے لیے ہو رہے ہیں کہ جو آئندہ الیکشن کے لیے آنے والی ہے، الیکشن کی تیاری ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ بھی کسی کو اچھا، مریم نواز صاحبہ کی بھی آج پیشی تھی اسلام آباد میں، وہ بھی عرصے کے بعد دوبارہ میڈیا پہ آئی ہیں اور انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے، وہ بھی ذرا سن لیں، پھر اس پہ بھی تبصرہ کرتے ہیں آپ۔ کی 73 سال کی تاریخ میں نہ کبھی اتنی نااہل گورنمنٹ آئی ہے، نہ کبھی اتنی نالائق گورنمنٹ آئی ہے اور نہ کبھی اتنی بے حس گورنمنٹ آئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ بات بھی کرنی چاہیے، مفاہمت تو بہت دور کی بات ہے۔ اس وقت تو پوری کوشش یہ ہونی چاہیے جو دھاندلی کے پلانز یہ بنا رہے ہیں ان کو روکا جائے، تاکہ حکومتیں ہوتی ہیں جو لائی جاتی ہیں، مسلط کی جاتی ہیں، ان سے عوام کی جان چھوٹے۔ اس کو تو کارکردگی کہنا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو تباہی اور بربادی کہنا چاہیے۔ نہ اپنی پرفارمنس کی پرواہ دو تین چیزوں کی کہ اپوزیشن کو کس طرح سے تنگ کرنا ہے، میڈیا کو کس طرح سے خاموش کرنا ہے اور اگلی دھاندلی کے پلاننگ کس طرح کرنا ہے۔ جب میاں صاحب اور پی ایم ایل این یہ سمجھے گی کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے، وہ بالکل آئیں گے۔ جی، اور یہ صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی حکومت نااہل ہے، آپ اپوزیشن کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپس میں تتر بتر ہے اور اس سے جو ہے کمزور اپوزیشن آئی کوئی نہیں۔ اگر حکومت اس سے کمزور رہی تو اپوزیشن کا بھی تو وہی حال ہے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے نا کہ نااہلی کی حکومت کی نااہلی کے بارے کے اندر کوئی ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میڈیا کے محاذ پہ آپ لے لیں، اکانومی کے محاذ پہ وہ کہتے ہیں اپنا ہماری اچیومنٹس ہیں، لیکن وہ اچیومنٹ جو ہیں دنیا کا ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ حالات ایسے سازگار ہوتے گئے، اس کے بعد کووڈ ملتا گیا، ان کو راستہ ملتا چلا گیا۔ باقی چیزوں کے معاملے کے اندر کچھ ایک دو چیزیں ان کی اچھی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی اچھی نہیں تھی کہ اگر ایک اچھی اپوزیشن موجود ہوتی تو عمران خان صاحب تھے ان کے پاؤں نہ لرزتے۔ ان کے پاؤں جو جمے ہیں نا، ان کے پاؤں جمانے کی بنیادی وجہ بیسیکلی اپوزیشن ہے، اور یہ اپوزیشن بھی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بھانمتی کا کنبہ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اصل میں ایک بات بتاؤں عثمان صاحب، میں اب تک جو 50 سال کی اسٹڈی کر سکا ہوں، پاکستان میں اپوزیشن جو ہے یہ اتحاد سے بنتی ہے، اور اتحاد ہوتا ہے آمریت کے خلاف، اور آمریت میں ایک صورتحال بنتی ہے، وہ جلوس نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آمریت ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ دنیا پورے میں جہاں اپوزیشن ہوتی ہے وہاں اپوزیشن کی ایک پارٹی ہوتی ہے، بڑی پارٹی، اور وہ بڑی پارٹی اپوزیشن کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے اور وہی آگے لے کے چلتی ہے۔ امریکہ کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، اس کے بعد اس کے بعد کیا نام ہے برطانیہ، جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 پارٹیاں ہوتی ہیں، لیکن 3 میں بھی ایک نیچے رہ جاتی ہے، 2 اوپر چلتی رہتی ہیں، ایک اقتدار میں ہوتی ہے۔ پاکستان میں اتنا چونچو کا مربع ہے اور وہ ایک ساتھ اپوزیشن میں اکٹھا ہو جاتا ہے، اس کا نظریہ اس سے نہیں ملتا، اس کا نظریہ اس سے نہیں ملتا، وہ اس کی دشمنی اس سے ہوتی ہے، اس سے دشمنی اس میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بہترین اپوزیشن ہوتی ہے جب اوپر ضیاء الحق ہو، یہ بہترین اپوزیشن ہوتی ہے جب مشرف ہو، یہ بہترین اپوزیشن ہوتی ہے جب ایوب خان ہو، لیکن یہ بدترین اپوزیشن ہوتی ہے جب اوپر کوئی ڈیموکریٹک حکمران ہو۔ ہاں اس وقت یہ کسی نہ کسی طور پر ایک کیفیت میں جلوس نکال لیتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر سو جاتی ہے۔ اس کو راستہ نہیں ملتا کس نے کرنا کیا ہے، کیونکہ ہر بندہ پتہ کس بات کو ہوتا ہے، اگر ہم نے جیت گئے جنگ تو پیپل پارٹی لے جائے گی، میں جیت گیا تو نون لیگ لے جائے گی، کہیں خدا نہ خواستہ اس کا فائدہ کوئی اور نہ اٹھا لے۔ یہ ایک دوسرے کی خود ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم نے اس زمانے کے اندر جلسوں میں، جلوسوں میں، ان کی میٹنگ میں جا کے دیکھا ہے، ہمیشہ یہ سوچ کار فرما رہی ہوتی تھی کہ اس موومنٹ کو کسی نہ کسی طور پر کامیابی سے 2 قدم پہلے روک لیا جائے، کیونکہ اگر ہم 2 قدم پہلے روکا تو اس کا کوئی مسئلہ ہے۔ مطلب جماعت اسلامی جیسی سیریس پارٹی ہے نا، اس کی شورا میں بار بار یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ہے کہ ہم اگر قربانیاں دیں گے تو فائدہ پیپلز پارٹی لے جائے گی، ہم اگر قربانیاں دیں گے تو فائدہ نون لیگ لے جائے گی، یہ ہمیشہ۔ اور اسی طرح اور بھی اس طرح کے لوگ جو تھے یہ سوچتے ہوتے تھے، اس لیے پاکستان میں کبھی ایک اپوزیشن کی سیاست جو ہے یہ سٹرونگ نہیں ہو سکی۔ اچھا جی، اور یہ صاحب مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی ہم اب حکومت سے کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن دوسری طرف جو حکومتی وزراء ہیں، بابر اعوان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور ووٹنگ مشین کے حوالے سے کی ہے اور یہ کہا ہے کہ 2023 کا انتخاب ووٹنگ مشین پہ ہوگا، لیکن اپوزیشن اس پر تیار نہیں ہے۔ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ وہ سن لیں پھر اس پر تبصرہ کریں تھوڑا سا۔ قوم کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اسی سال کے اندر جو ای وی ایم کے حوالے سے
आई वोटिंग के हवाले से, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से उनका बड़ा कंसर्न है। वो कंसर्न अब तक पहुंचता रहता है, और वो कंसर्न ये है कि कौन सी आईडी होगी और किस तरह की होगी। अक्सरियत का ख्याल है कि एक आईडी होनी चाहिए, गवर्नमेंट का भी यही ख्याल है कि एक आईडी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज उनकी उम्मीदों और तमन्नाओं और इमरान खान के वादों के मुताबिक वो हम करेंगे, लेकिन 2021 में जो कानून साजी का अमल है वो हम पूरा करेंगे। अगर हम ड्यूल नेशनलिटी वालों को राइट देना चाहें तो उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है, जिनके पास दोहरी शहरियत है। बाकी किसी जगह इलेक्शन एक्ट 2017 के अलावा किसी जगह आइन में तरमीम की कोई जरूरत नहीं। अगला इलेक्शन तो इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर होना है, वो आपके पुराने तरीकों से नहीं होना। जैसे डॉक्टर साहब ने कह दिया, उसमें वोटिंग मशीन यूज़ होगी। जी, और ये सब दो चीज़ें कि अगला इंतखाब जो है वो वोटिंग मशीन के ज़रिए हो और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें वोट का हक दिया जाए। ये कितनी बड़ा जो ऐलान है और इस पर अमल होता हुआ नज़र आ रहा है आपको आने वाले दिनों में, जब अपोजिशन बात के लिए ही तैयार नहीं है इनसे? देखिए, अमल करना तो सेकंड की बात है। आप मुझे ये बताइए, क्या आप एक थंब इम्प्रेशन के बगैर किसी जगह अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं? नहीं। क्या आप किसी जगह जाके अपना निकाहनामा रजिस्टर करा सकते हैं? आप इस शनाख्ती कार्ड के बगैर पाकिस्तान में कोई एक काम कर सकते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं कि आज से कुछ अर्सा पहले जब ये मोबाइल जो थे, तकरीबन आप सोच सकते हैं कि ये मोबाइल 22 करोड़ से 16 करोड़ मोबाइल है इसके, आपने रजिस्टर कराने शुरू किए। गली गली मोहल्ले लोग अपने अंगूठा लगाते थे, अपना मोबाइल रजिस्टर करते, किसी के 5 थे वो भी कराते थे। असल मसला है नीयतों का फतूर है। पाकिस्तान में अगर आज हमने ये फैसला न किया, जिस वक्त 1980 में 83 में जब पहले इलेक्शन हुए थे तो ज़ियाउल हक के सामने हम सब लोग जो रिटर्निंग अफसर थे वो बहुत बड़ा उसने मजमा बुलाया था। तो उन्होंने कहा था कि आप ये बताएं कि इसमें क्या किया जाए। हमने कहा था कि आप ऐसा करें, शनाख्ती कार्ड कंपल्सरी कर लें। तो उस वक्त उन्होंने कहा था लोगों के शनाख्ती कार्ड नहीं है, ये है वो है वो है, पर बात आगे जाए होगी। आप सोच सकते हैं कि 2018 के आखिरी इलेक्शन थे उसमें भी रिलैक्सेशन दी गई थी शनाख्ती कार्ड ना होने की, कि कहा जाता जी ट्राइबल इलाके में नहीं बनते, कहा जाता जी फलां नहीं बनते, बलोच नोमैड्स होते हैं वो नहीं बनाते, और उसमें रिलैक्सेशन दे दी गई थी कि कोई एक और भी अगर आप अपना शनाख्त के निशान हो तो आप कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर वोटिंग मशीन को आना चाहिए। धांधली जो है ना वोटिंग मशीन से होती है और ना होती है लोगों से, धांधली होती है दिमाग से और उस खन्नास से जो पीछे चल रहा होता है। वो वोटिंग मशीन में भी धांधली करेगा और आम पब्लिक उस बूथ में भी धांधली। ये तो बड़ा सवाल आपने खड़ा कर दिया कि वोटिंग मशीन के जरिए भी धांधली हो सकती है। असल में तो मसला ये है कि जहाँ पे मसाइल हैं उनको हल किया जाए। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे इब्रारुल हक साहब का कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि तनकीद की जद में आ गए। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता दिनों हमारे मारूफ गुलकार हैं इब्रारुल हक साहब ने एक बयान दिया, और वो बयान उन्होंने दिया कि माएँ अपने बच्चों को लोरियाँ सुनाती हैं, पहले कुरान सुनाती थी, तिलावत सुनाती थी। बहरहाल एक इशू बना दिया गया उनके इस बयान को, तनकीद की जद में आखिर वजह क्या है, हुआ क्या है। इब्रारुल हक साहब से भी बात करेंगे। और यह साहब, ये एक बिल्कुल नया वतीरा बन गया है कि अगर कोई ऐसी बात करता है तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। ये कौन लोग हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कुछ चंद एक लोग हैं, मगरब ज़दा लोग, और वो बहुत थोड़ी सी अक्सरियत जो कि समझते हैं कि जिनको ना पाकिस्तान की किसी ट्रेडिशन से, ना रवायात से, ना अक़दार से कोई ताल्लुक नहीं। वो समझते ये हैं कि जिस तरह हम लोग जिंदगी गुजारते हैं वैसे लोग जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है। मुझे याद है अच्छी तरह कि हमारी माएँ जो थी, ये जो वो है अपना हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैर अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, जिसके ऊपर यानी पूरी दुनिया कहती है कि ये साउंड जो है ये स्लीप इंड्यूसिंग था। स्टडीज हुई हैं, वो सुनाया करती थी और हम सो जाया करते थे, बच्चे सो जाया करते थे। ये हमारी रिवायत के अंदर शामिल। अब अल्लाह का नाम लेते हैं, इनके दिल जलते हैं, इनके दिल ऐसे होते हैं जैसे जो समझते हैं जैसे इन पे हमला कर दिया गया। और पूरा पाकिस्तान का मीडिया जो है, लिबरल सोशल मीडिया, वो इसके ऊपर पिल पड़ता है कि ये। अब इब्रारुल हक ने क्या कहा है,
اس نے کہا ہے کہ ایک زمانے میں مائیں جو تھیں وہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرتی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو سودنگ صورتحال میں لے کے آتی. اب یہ جو آپ میں بتاؤں ابرار صاحب بھی ابھی جب فون پہ آتے ہیں, یہ جو آج کا ماڈرن بیٹ ہے یہ بیٹ ڈسٹربنگ بیٹس ہے, یہ سلیپ انڈیوسنگ بیٹ نہیں ہے. میرے ساتھ بیٹھ کے مقابلہ کر سکتے ہیں, بات کرتے ہیں. یہ وہ بیٹ ہے جو بچے کو سلا نہیں سکتا, یہ بچے کو اٹھا تو سکتا ہے, یہ بچے کو نچا تو سکتا ہے, یہ بچے کو رقص تو کرا سکتا ہے, لیکن بچے کو ایک پیاری میٹھی نیند نہیں سلا سکتا جو ماں کی لوریاں سلایا کرتی تھی. اور لوری آپ خود سوچیں کہ ان کو بھی پتہ ہے. جی ابرار الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ابرار صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور پوچھیں گے کہ ابرار صاحب آپ نے جو کہا ظاہر ہے بہت زبردست بات کی, یہ لوگ پیچھے کو پڑ گئے, کیوں, آپ نے کیا قصور کر دیا ان لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کے اس پروگرام میں مجھے دعوت دینے کا. انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ دو طرح کی ایکسٹریمز میں پھنس چکے ہیں. ایک ریلیجس فنیٹکس ہیں اور لبرل فاشسٹس ہیں. حالانکہ ہمارا اسلام, ہمارا دین بھی ہمیں بڑی میانہ روی کا درس دیتا ہے اور ہم بات کا بتنگڑ بنانے کی ماہر ہیں. اور جیسے ابھی اور صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا نام کوئی لے لے اور اگر کوئی میری طرح کا گناہگار بندہ لے لے تو پھر اس کی وہ چیزیں کہ جی آپ نے یاد ہے آپ نے فلانا گانا گایا تھا, اور وہ اس کو بھول جاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی زندگی اس ملک کو دے دی, اپنی جوانی دے دی, جو کمایا تھا, جو اربوں روپے کا ذکر کرتے ہیں یہ لوگ خود اس نے کمائے, وہ دے دیے اور اللہ کی راہ میں, اور اپنے والدین کے لیے, ان والدین کے لیے جو کلمہ پڑھ کے ہمیں سنایا کرتے تھے اور جو ہمیں اخبار ہاتھ میں دیتے تھے, تو ہم حاتم طائی کی سٹوری سناتے تھے, ہمیں وہ حاتم طائی کی سٹوری سناتے بھی تھے اور اخبار میں ہم پڑھتے بھی تھے, جس سے ہم انسپائر ہوتے تھے کہ بڑے ہو کے ہم بھی بھلے کام کریں گے. ہمیں ٹیپو سلطان کے قصے سنائے جاتے تھے تاکہ ہمارے اندر ایک دلیری والا جذبہ پیدا ہو. ہمیں اپنے ویلیو سسٹم کے ماں باپ کے پاؤں دبا کے سونا ہے وہ سکھایا جاتا تھا. آج ہم نے ان روایات کو, اپنی دینی جو ویلیوز ہیں ان کو بھلا کر سارا کچھ فون کے اندر جو ہے وہ بچے کے ہاتھ میں تھما دیا ہے. اور آپ میرے سے اگری کریں گے, جتنے یہ ہمارے سائیکیٹرسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے 5 سال بچے کی زندگی میں انٹائر شخصیت بن جاتی ہے. Whatever goes in the brain's biochemistry of that child will stay there for the rest of his or her life. اس کی کمپلیٹ شخصیت تیار ہو جاتی ہے. ان کو کیا کیا کچھ کانٹینٹ نہیں دیا جا رہا اس میں. سو آج ہم اگر دیکھیں تو ایون ہم اسکرین ٹائم بچوں کا ہمیں ریڈیوس کرنا چاہیے. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ہمارے ڈاکٹرز ہمارے ہاسپٹل میں ہمیں بتاتے ہیں کہ پیرنٹس شکایت لے کے آ رہے ہیں کہ خدارہ, ڈاکٹرز ان کو کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس شکایت یہ لاتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے. تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے موبائل چھین لیں آپ. پروفیسر مودت رانا جو پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے فیمس سائیکیٹرسٹ ہیں, میں اس دن ان کے گھر گیا تو انہوں نے اپنے کہا کہ میرے بچوں کے لیے موبائل, جو ان کے بچوں کے جو بچے ہیں چھوٹے, ان کے لیے موبائل فون از آؤٹ آف کورس بائی آل مینس. اسکرین ٹائم کم کریں ان کا, کیونکہ وہ کمیونیکیٹ فیملی کے ساتھ کرنا ختم ہو گئے. وہ اس کے بعد پھر ان کی شخصیت پہ جو منفی اثر مرتب ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے. اور ابھی تو میں 5th جنریشن وارفیئر جو ایک بڑی منظم ذہن سازی کے لیے کی جاتی ہے اس کا ذکر ہی نہیں یہاں پہ کر رہا. وہ ایک بڑی سائنس ہے اور یہ مقبول جان صاحب آپ کو بتائیں گے. ذہن سازی کی بات کی ابرار آپ نے, تو یہ جو کمیونٹی, آپ کی اپنی کمیونٹی بھی آپ کے خلاف بیان دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جو 2 رویوں کی بات کی کہ ایکسٹریمزم, اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا تو سوچے نا کہ ایک معاشرہ جا کس طرف رہا ہے. جی اور یہ صاحب جی میں عمران صاحب دیکھیں میری بات سنیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس ہمیشہ سے جتنے بھی انہوں نے برار صاحب نے بات کی کہ جتنے بھی ساری کی ساری چیزیں ہوتی تھیں, جو لوریاں ہوتی تھیں, جو کہانیاں ہوتی تھیں, وہ کریکٹر بلڈنگ کے حساب سے ہوتی تھیں. ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ نے آگے زندگی کے اندر کس قسم کے کردار ادا کرنا ہے اور بچے کے سامنے سمبل بھی رکھے جاتے تھے. اسی طرح جو بات انہوں نے کی ہے آج آپ دیکھیں, نہ صرف یہ کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ, آپ کی فزیکل ہیلتھ, بچے اسکوئنٹ بھینگے ہوتے جا رہے ہیں اس موبائل کو دیکھ دیکھ کے, اور خود ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ اس کو پیچھے اس کو ہٹاؤ. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں
جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، جس طرح کی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، یہ سارے کے سارے اس بیٹس کو اگر آپ انسانی جذبات کے ساتھ ان کے ساتھ لے کے آئیں، آپ حیران ہوں گے کہ صرف انسانی جذبات کو کھیلنے، اشتعال انگیزی پیدا کرنے اور اس کے اندر اس کے جذبات کو ایک جسے کہتے ہیں ایکٹیویٹ، ایک قسم کا جسے کہتے ہیں وہ اپنا نکوٹین ٹائپ چیز جو ہوتی ہے انسان کو ایک جسے کہتے ہیں ایکٹیویٹ کرتی ہے، بہت زیادہ اشتعال دلاتی ہے، وہ والی صورتحال میں لے کے آتی ہے۔ اچھا ابراہیم صاحب، آپ نے کمیونٹی کی بات کی، آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ آپ کی کمیونٹی آپ کے خلاف کی ہو گئی؟ آپ نے اتنا عرصہ شوبز کو دیا ہے، اس میں میری ہے اور وہ کمیونٹی سمجھ رہی ہے کہ میں نے ماں کے خلاف، آج کل کی ماں کے خلاف بات کی ہے۔ بات تو پیرنٹس کی ہے، ماں کا رول جو ہے نا وہ باپ بھی کر رہا ہوتا ہے، کبھی ماں بھی کر رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے بچے کے ساتھ جو بھی ہوگا، 2 سال 1.5 سال کا بچہ ہے، جہاں سے ان کی تربیت ویسٹ کی ہمارے بچوں کے لیے شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ماں کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ ماں نہیں، باپ بھی ہوگا تو وہ بھی یہی کرتا ہے۔ تو وی آر آل ایکولی ریسپانسبل ایز اے سوسائٹی، اور ہمیں دکھ یہ ہے کہ اس چیز کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم اپنی ذہن سازی جس کے لیے لوگ آزادی حاصل کرتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، وہی کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ Try to understand the phenomena. It was not about baby shark and it was not about just our کلمہ۔ ہمارا کلمہ تو ہماری یہی ماں ہے، کئی دفعہ اور بھی ان کو سناتی ہوں گی، لیکن وہ جو میں نے وہاں پہ بات کی نا کہ پہلی ماں کلمہ سناتی تھی، وہ صرف کلمے کی بات تھی۔ میں پورے ایک اس پیکج کی بات کرتا تھا جس میں ہمیں رحم دل بادشاہ کی کہانیاں سنائی جاتی تھی، جیسے میں نے ذکر کیا حاتم کی کہانیاں سنائی جاتی تھی، دلیری کے لیے خدمت کی، قربانی کے جذبے کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ میرے بچے الحمدللہ وہ جب 4 سال کے تھے تو روز مجھے کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی سنائے نا، تو میں ان کو چھوٹی کوشش یہ کرتا ہوں، خود میں گناہ گار جیسے بھی، میں اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن میں کہتا تھا ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اس میں یہ ہوا کہ وہاں پہ نا بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، تو انہوں نے ایک صحابی نے ان سے کہا، اوے میرے بیٹے، انہوں نے آواز دی، میرے بچے ادھر آؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے نہیں کہتے، اس لیے کہ جو یتیم بچے ہیں نا یہاں پہ وہ سوچیں گے کہ ہمارے تو بابا ہی نہیں ہے۔ دیکھو تو وہ بچے میرے سنتے، اچھا وہ اتنے اچھے تھے، وہ کتنے، ایسے نہیں کرنا چاہیے یار۔ اتنی ہماری دین اتنا رچ ہے، ہم اپنا پوری پرسنالٹی بنا سکتے ہیں اپنی نیکسٹ جنریشن کی۔ اٹ از اباؤٹ دی انٹائر نیکسٹ جنریشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم چھوٹی سی بات کو لے کے ایسے کچھ تو بغض میں ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، تمہارا وہ جو نچ پنجابن تھا وہ تم نے کیوں گایا تھا۔ ان کو کوئی ہسپتال نظر نہیں آتا، ان کو میڈیکل کالج نظر نہیں آتا، ان کو کینسر ہسپتال نظر نہیں آتا۔ اربوں روپے کمائے ہیں اور لگائے کہاں ہیں یہ بھی نظر نہیں آتا۔ جس نے اربوں روپے کمائے تھے وہ 2 گانے گا کے، تو خدارا یہ ہم سب کے لیے بھلائی کی بات۔ اور جو رویوں کی بات کر رہے ہیں، جو متشدد رویے جو فروغ پا رہے ہیں، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور یہ صاحب سے میں کہوں گا اس پہ کمنٹ کریں۔ اور یہ سب یہ جو رویے کی بات کی ابرار نے کہ ایک انتہا پسند ہے اور دوسری طرف لبرل فاشزم ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی متشدد یہ نہیں، متشدد ایک طرف سے ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہا پسند ریلیجن تو آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میں آج آپ کو مثال دیتا ہوں، آج آپ کھڑے ہو کے ابھی پچھلے دنوں 8-10 واقعات گزرے ہیں، خواتین کے واقعات گزرے ہیں، کیا کوئی مذہبی آدمی اس ٹی وی اسٹیشن پہ آ کے کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتا ہے، کھڑے ہو کے یہ بات کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ قیامت دن ایسی عورتوں کو نظر بھی نہیں ڈالے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی کہ جو بازار میں کپڑے ایسے پہنتی ہیں کہ بازار میں ننگی دکھتی ہے، نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے ان کو کارنر کر دیا ہوا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سارے واقعات جو ہیں ان کے پیچھے قصور کس کا ہے۔ ہم نے تو بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہ سب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔